تو اب اس طرح سے ہے کہ ابھی ہم نے بات کی ایکسیپٹینس پہ، پھر اس کے بعد یونیکنیس پہ، اور اس کے بعد ایٹیولوجی کی ایپیجینیٹکس پر، اور اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے کہ آٹزم کی سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ پہ. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو انفارمیشن کی انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم نہیں ہے، ان کو اس انفارمیشن کا آنسر بھی جنریٹ ہو جاتا ہے برین میں، لیکن جب ایکسپریس کرنے کی بات آتی ہے موٹر کارٹیکس کے، تو وہاں پہ ان کے جو نیورونس ہیں وہ نیوروٹیپیکل بچوں کے تو اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ان کے تھوڑے اسکریمبلڈ ہیں اور بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہیں، تو وہ جو انفارمیشن آتی ہے وہ گم ہو جاتی ہے، اور جو باہر انفارمیشن آتی ہے ہم اس سے ایک بالکل ڈفرینٹ امیج بلڈ آن کرتے ہیں، ایک ڈفرینٹ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ہمیں وی آر ہیومن بینگس، ہمیں بھی ایرر لگا ہوا ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے ہم اسی پہ کمنٹ کرتے ہیں. ہم بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اور بچہ بیٹھتا نہیں، بچہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے، جمپ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہائپر ایکٹیو ہے، تو رسپانس نہیں ہے، سٹنگ نہیں ہے. ہم بچے کو کہتے ہیں پینسل کو شارپ کرو شارپنر کے ساتھ، وہ شارپ کرنے کے بجائے اس کے ساتھ اسٹیمنگ شروع کر دیتا ہے. اسی طرح ہم اس کو کہتے ہیں کہ لائک اس کا نام بلاتے ہیں، ہی ڈز ناٹ لسن ٹو ہز نیم اپیرنٹلی، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہیئرنگ تو ٹھیک ہے. اور اس سارے پروسیس میں ہمیں زیوم کر لیتے ہیں آٹومیٹیکلی کہ شاید ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، شاید ان کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، اور پھر اس ایزمپشن کے ساتھ ہی ہمارا سب کچھ ہی بدل جاتا ہے. ہم پہلے ہی ان کو سوشل انٹیگریشن کا ایشو ہوتا ہے، اور ہم آٹومیٹیکلی اس وشیس سرکل میں چلے جاتے ہیں جب ہم ان بچوں سے اس طریقے سے بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے شاید وہ سمجھتے ہی نہیں ہے اور سمجھ ہی نہیں سکتے. تو ایک اور ہم ان کی زندگی میں نقصان شروع کر دیتے ہیں. دوسری بات ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اسٹیمنگ. اسٹیمنگ میں بی سورس اور وے آف کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، اور ہم اسٹیمنگ کو ایک بیہیویئر سمجھ کر ہی صرف مینج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو انڈرسٹینڈنگ کا ایشو نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کو 99% پیرنٹس ایسے ملیں گے جن کے منہ سے 1 2 بار 10 بار تو ضرور نکلا ہوگا کہ اس کو سمجھ ساری ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے میرے والد کی گاڑی آئی ہے باہر، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اس کی فلاں چیز فلاں جگہ کے اوپر پڑی ہوئی ہے. دیکھیں اگر ان کو انڈرسٹینڈنگ کی آپ اس چیز کو لے کر چلیں گے کہ ان کو انڈرسٹینڈنگ کا ایشو نہیں ہے، تو ہی آپ کے علاج کی سب موڈیلٹیز بدلنا شروع ہو جائیں گی. آپ صرف بیہیویئر مینج کرنے میں نہیں لگے رہیں گے، آپ ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے بلیو کریں گے کہ یہ کمپیٹنٹ ہے، ان کو کانفیڈینس دیں گے تو ان کی کیا وجہ ہے کہ ان کی کانفیڈینس باہر نہیں آئے گی. اور اب جب اللہ کا قانون ایسا ہے کہ جب کوئی چیز زیادہ مقدار میں کی جائے یا زیادہ عرصے کے لیے کی جائے تو وہ اس کی ریپرٹوائر میں چلی جاتی ہے. تو یہ جو ہمارا یہ جو فور برین ہے نا، یہاں سے اٹھ کے ہائنڈ برین میں چلی جاتی ہے، اور وہ ہم نہیں بھی چاہتے تو وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہے. اسی طرح جو چیزیں جیسے اسٹیمنگ ہے یا وہ چیزیں وہ بیہیویئر وہ مٹرنگ جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں یا زیادہ ایئرس کے لیے کی جاتی ہیں، تو اسی طرح وہ ان کے فور برین سے جو ہیلدی برین ہے جس کو فنکشننگ برین کہتے ہیں، کہ جو ہماری برین ہے اس سے یہ ہائنڈ برین میں اسپائنل کارڈ کے لیول پہ جانا شروع ہوتی ہیں، جہاں پہ وہ آٹومیٹک ہو جاتی ہیں. ہمیں نہیں بھی ان کو انسٹرکشن دینی پڑتی یا ان کی چاہت نہیں بھی ہوتی تو وہ کرتے رہتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ہم گاڑی کی ڈرائیو سیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں ہم کتنی ٹیکٹ فل ہو کر محتاط ہو کر گاڑی چلاتے ہیں، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں، کسی سے بات نہیں کرتے، سارا دھیان ہمارا گیئر بریک اور ریس وغیرہ پہ ہوتا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے ہم ٹرن ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم گاڑی بہت فاسٹ سپیڈ پہ چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی سن رہے ہوتے ہیں. اب ہم اتنے سٹریس نہیں فل نہیں ہوتے کیونکہ اتنی پریکٹس سے ہمارے پاؤں خود بخود چل رہے ہوتے ہیں اس بریک پہ. بالکل اسی طرح جب ان بچوں کے ساتھ کوئی چیز ایکسیس میں ہو یا اسٹیمنگ ہو، مٹرنگ ہو، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو جو چاہے اسکرین بیسڈ ہو، زیادہ عرصے کے لیے کی جائے یا اس کو ڈائیورٹ نہ کیا جائے کچھ اچھی چیز کی طرف، تو پھر ان کے ہائنڈ برین میں چلی جاتی ہے، آٹومیٹک ہو جاتی ہے. جیسے ان بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ یہ بچے جو ہیں جب شروع میں وہ نرسری رائم سنتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں اور اتنے سال دیکھتے رہتے ہیں، یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ یہ مانگتے ابھی بھی موبائلز ہیں اور سیم نرسری رائم جی لگاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں شاید ان کی ضرورت ہے، لیکن جب وہ آن کرتے ہیں تو اس کے بعد اب رونا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور اب اس کے انٹرسٹ بھی بدل رہے ہیں، اس کی ہارمونز بھی بدل رہے ہیں، اس کی ایج اپروپریٹ چیزیں بھی بدل رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس
ऑटोमेटिक फेज में है जब वो नहीं भी चाहता तो उससे होती है। तो आप इस चीज को समझ कर चलें। तो इसका तरीकेकार क्या है कि हमने कैसे अपने बच्चे को एक हेल्दी ब्रेन में रखना है या फोर ब्रेन में। तो हमने इनकी जिंदगी में हेल्दी पर्पसफुल लेकिन मोटर एक्टिविटीज बढ़ानी है। जितनी हम इनकी हेल्दी पर्पसफुल, 2 वर्ड याद रखिएगा, मोटर एंड पर्पसफुल, हम जितनी ज्यादा वो इंट्रोड्यूस करेंगे, जितना अर्ली और जितने अच्छे, उतना ही इनकी जिंदगी में अनहेल्दी अनपर्पसफुल मोटर एक्टिविटीज कम होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आ जाता है कि मेरे से एक क्वेश्चन और भी आता है, कौन सी इंटरवेंशन बेहतर है। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक इंटरवेंशन फिट नहीं होती किसी एक बच्चे के ऊपर, लेकिन जो जरूरी बातें याद रखने की हैं वो ये कि जो ABA जिसको हम कहते हैं 125 आवर्स और 140 आवर्स अ वीक और ये 24/7 प्रोग्राम, इस पे अब बहुत सारी चीजें चेंज होती जा रही हैं दुनिया में, और आपको एक्सेप्ट करना है कि इन बच्चों को हमने ऐसे ही लेना है जैसे नॉर्मल बच्चों को लेते हैं, और इनको बहुत ज्यादा हम इस रोबोटिक और रोटिक लाइफ में नहीं ला सकते। हमने बहुत सेंसिबली इनके साथ कनेक्ट करना है, इनको अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद इनके साथ हमने कनेक्ट करना है, इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड ऑन। इससे क्या फर्क पड़ता है अगर आप उनको लॉक करके या ब्लॉक करके पढ़ा लें, आप जो चाहते हैं वो इनको करा लें, और क्या यही सक्सेस है? क्या आपने एक चीज प्लान की और उस बच्चे को बाय हुक और बाय क्रूक हमने करा ली? क्या यही सक्सेस है? सक्सेस तो वो है कि आपको वो अंडरस्टैंड करें, इमोशनल ट्रस्ट बिल्ड ऑन करें, रिलेशनशिप आपकी और बच्चे के बीच में, और वो खुशी से आके बगैर किसी बैरियर के वहां जाके पढ़े। दैट इज योर सक्सेस। इसको सोचिएगा। और बहुत सारी जगहों पे ABA अप्लाई होता है, बहुत सारी जगहों पे रिलेशनशिप बेस्ड होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन बच्चों के साथ कनेक्ट करें, और कनेक्ट हम प्ले के थ्रू भी कर सकते हैं, हम विजुअल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, हम ज्वाइनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत सारी असिस्टिव कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ बॉन्डिंग डेवलप करें, इनको ट्रस्ट बिल्ड ऑन करें। क्या वजह है कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे, और एक टिपिकल पैटर्न से आप लोग थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। बी वेरी काइंड टू दीज पर्सन्स। उसके बाद आते हैं इनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सवाल ना करें, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करें जो बड़ी नेचुरल सी हो। और तीसरी बात, इनको बहुत ज्यादा जब हम स्ट्रक्चर्ड टीचिंग में चले जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि जिस दुनिया में ये रहते हैं और जिस दुनिया में रहने के हम इन्हें काबिल बना रहे हैं, उसमें इन्हें कैसे रहने की आदत पड़ेगी जिससे ये रिलेट करते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, और उस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा होता है, उसमें इंटरमिंगल कर रहा होता है। तो वो वाली जो टीचिंग है ना, उसको जरूर प्रमोट करें, चाहे वो फंक्शनल कम्युनिकेशन के साथ हो, चाहे वो फंक्शनल लिविंग स्किल्स के साथ हो। उसके बाद आता है कि एक और टिप ये कि स्पीच माँ बाप सबसे पहले पूछते हैं, जब स्पीच नहीं आ रही होती, बच्चों की देर हो जाती है, उन्हें सबसे ज्यादा जल्दी स्पीच की होती है कि स्पीच फौरन आ जाए। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगी, मैं कोई स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, मगर जितना मैंने ऑटिज्म से रिलेटेड स्पीच को पढ़ा है, उसमें मैं माँ बाप को ये बताना चाहती हूँ कि स्पीच के कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे रिसेप्टिव लैंग्वेज, जैसे इमिटेशन, जैसे मेमोरी, जैसे मैचिंग, फिर एक्सप्रेसिव, और फिर और बहुत कुछ, सेंटेंस, वर्ड, ये सारा कुछ। जब बच्चे के ये सारी चीजों पे इकट्ठे काम हो रहा होता है तो उसके ब्रेन में स्पीच के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप बिल्ड ऑन होती है। हर बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्ट करता है, तो थोड़ा सब्र से चले। खाली एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के साथ ही स्पीच आनी चाहिए। उसके बाद आता है कि सेल्फ केयर मैं सिर्फ ये टिप देना चाहूंगी, सेल्फ केयर ये नहीं है सिर्फ कि एक बच्चा उसको सेल्फ हाइजीन का पता होना चाहिए या उसको सिर्फ ग्रूमिंग का पता होना चाहिए। सेल्फ केयर में ये भी है कि उसकी न्यूट्रिशन कैसी है, और सेल्फ केयर में ये भी है कि उसकी मोटर एक्टिविटी कितनी है, उसकी एक्सरसाइज का लेवल क्या है। और सेल्फ केयर में ये भी आता है कि वो बीमार हो तो उसे पता हो कि मुझे फ्लू है, मुझे बुखार है, हाउ शुड आई रिएक्ट, ये सारी चीजें सेल्फ केयर में आती है। तो इसको जरूर आपने सोचना है और इन चीजों को साथ इन्वॉल्व करना है। फिर आता है कि इनकी जिंदगी में फंक्शनल लिविंग स्किल्स की क्या वैल्यू है। फंक्शनल लिविंग स्किल्स बहुत जरूरी हैं। आप बहुत अर्ली शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, और बहुत आसान है शुरू करना, और इसी की बेस पे फिर आगे वोकेशनल स्किल्स शुरू हो जाती हैं। और सबसे पहले तो आप इनको असेस करें कि आपके बच्चों की किन चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स हैं,
کیا ان کی کوالٹیز ہیں اور جو ان کی اسکلز ہیں, جو سپر اسکلز ہیں, ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے, ان کے انٹرسٹ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ ان کو انٹروڈیوس کریں. فار ایگزامپل, ایک بچے کو جیسے کچن کا تھوڑا پسند ہے, کھانا پینا, کچن میں رہنا, تو آپ اس کی یو کین پلان یور ریسیپیز, پھر آپ گروسریز کریں اور اس کے بعد اس کو ساتھ انوالو کریں اپنے میل ٹائم بنانے میں. تو کیا وجہ ہے کہ فیوچر میں ووکیشنل نہیں اچھا ہوگا. اور دوسری بات, آپ ہوم سکلز کی جب بات کرتے ہیں فنکشنل سکلز میں, تو یہ یاد رکھیں کہ جہاں کا کام وہیں کو ساجے. جیسے لانڈری کا کام کریں تو اس ایریا میں کریں, کچن کا کریں تو اسی ایریا میں کریں, اور اسی طرح آپ ان چیزوں کو یوٹیلائز کریں. اس کے بعد آتا ہے ایک اور ٹپ سلیپ سے ریلیٹڈ. میں سارے ماں باپ کو یہ میسج دینا چاہوں گی, فار گاڈ سیک, ہر گروپ میں کوئی ایسا گروپ نہیں میں نے دیکھا جہاں لوگ پروموٹ نہیں کرے میلیٹونن کو اور بہت ساری چیزوں کو, اور بہت ساری ڈائٹس ہیں, گیپس ڈائٹ, میپس ڈائٹ, اور پتہ نہیں کون کون سی ڈائٹس. بایو میڈیکل بھی, میں خود بایو میڈیکل انٹرونشنسٹ ہوں, میں نے خود اس کا امریکہ سے کورس کیا تھا. لیکن میں آج آپ کو آنیسٹ بتا رہی ہوں, جو چیزیں آپ کے بچوں کے لیے انویسو ہیں, خدارا ایک لمٹ کے ساتھ اس پہ کام کریں. اپنے بچوں کو ایکسپیریمنٹل اینیملز کی طرح ٹریٹ نہ کریں. جو چیزیں نان انویسو ہیں ان پر رہیں. میں صرف میلیٹونن کی بات اس لیے کروں گی کیونکہ ابھی میں سلیپ کی بات کر رہی ہوں. میلیٹونن کے بہت ایکسٹریم مائنر ڈوزز میں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں, جس میں جو پرومیننٹ ہے وہ ایپیلیپسی ہے, پرومیننٹ میں پریکاشس پیوبرٹی ہے, پرومیننٹ میں ایبڈومینل میگرینز ہیں, اور بہت کچھ. آپ چاہیں تو میں اس کا لنک بھی شیئر کر سکتی ہوں. اور یہ میلیٹونن 1 مہینہ اور 2 مہینے دینے کے بعد باڈی کا سرکیڈین ردم خراب کر دیتے ہیں, پھر اس کے افیکٹس 4 سال بعد بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور پیوبرٹی 8 سال سے پہلے آنا شروع ہو جاتی ہے بچوں میں. تو آئی وڈ سجیسٹ پلیز آپ لوگ ایک نیچرل لائف کی طرف آئیں, اور اس میں جو چیزیں آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں نیوٹریشن سے ریلیٹڈ وہ یہ کہ آپ اپنی ڈائٹ ویجیٹیبلز کا استعمال رکھیں. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچر میں بنائی ہیں ان کا پھر بھی اتنا نقصان نہیں ہے جتنا دوائیوں کا نقصان ہے, سپلیمنٹس کا نقصان ہے. سپلیمنٹس میں جو چیزیں ضروری ہیں آپ کو یہ گائیڈ کر سکتی ہوں. سن لائٹ لوگ کم لیتے ہیں, وٹامن ڈی ضروری ہے, وہ بہت چھوٹا کو چاہیے. اسی طرح B12 ہے, وہ ہمارے ویجیٹیبلز کے, فروٹس کے چھلکوں میں لگا ہوتا ہے, یا دھل جاتے ہیں یا اتر جاتے ہیں, تو ان کا سپلیمنٹ ضروری ہے. اسی طرح اومیگا 3 ہے, وہ ڈائٹ سے ہم ذرا کم آتا ہے باڈی میں, تو وی may need some external intake of that. لیکن آپ جب آپ کوئی بھی چیز ایکسپیریمنٹل شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ اپنی باڈی کیمسٹری کو اس بچے کی مزید خراب کرنے جا رہے ہیں. آپ پلیز اسپیشلی جو لوگ ڈاکٹرز نہیں ہیں وہ اس چیز کو پروموٹ مت کریں, اور پیرنٹس اس چیز کو ڈسکریج کریں اور اپنے بچوں پہ ایکسپیریمنٹ نہ کریں, کہ ہم روز ایسے پیشنٹس دیکھتے ہیں. اور رہ گیا کانسٹیپیشن, جس بچے جن کو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں, ان کا سب سے آسان فارمولا یہی ہے کانسٹیپیشن کا. ایک تو آپ ہیلدی ڈائٹس کی طرف آئے, تو ہر ان کے میل میں ایک فروٹ اور ایک ویجیٹیبل کا استعمال شروع کر دیں, ایک گرین کا پورشن رکھ دیں, اور ایک آپ لائک ان کو کوئی کیلشیم سورس بھی رکھ سکتے ہیں. may not be ملک, کیلشیم از ناٹ, ضروری نہیں ہے کہ ہر سے ملک میں ہی کیلشیم ہوتی ہے, اور بہت ساری چیزوں میں بھی ہوتی ہے. اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائے. راتوں کو جلدی سلائے اپنے بچوں کو, 9 بجے کے قریب میلیٹونن کا اللہ تعالیٰ نے پیک ریلیز رکھا ہوتا ہے, اور جلدی سونے کی عادت ڈالیں. خود بھی بچوں کو بھی اسکرین اوائڈ کریں, کیونکہ لیور جو ہے وہ 9-10 بجے سے لے کر 2:30-3 بجے تک ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے باڈی کی ویسٹ کو. آپ جتنا لیٹ سوئیں گے ماں باپ سے لے کر بچوں تک, اتنا ہی آپ کے بچوں میں ویسٹ پروڈکٹس اور آپ کے اندر جمع ہوں گی, اور آپ بہت جلدی سے انہیلدی بیماریوں کی طرف جائیں گے. اس کے بعد آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے IEPs بناتے ہیں, تو IEPs میں ہم سیفٹی کے گولز نہیں رکھتے, اور آپ پلیز پہلے دن سے اس کو انٹروڈیوس کریں تاکہ ماں باپ کی فکریں کم ہو, ان کی سیلف ہیلپ سکلز کو زیادہ رکھیں, کیونکہ اس پہ ان کی زندگی بیسڈ ہے, ان کا رہنا بیسڈ ہے, ماں باپ کی زندگی کو بھی ریلیز ملتا ہے. پھر میں آخر میں 2-3 چیزیں اور بتاؤں گی, وہ یہ کہ جو لیئر ایکٹیویٹیز ہے, اب وہ آپ اسکرین سے, ویڈیو گیم سے, بورڈ گیم جو ہے آپ کی لائک ان چیزوں سے آگے نکل کے لیئر کو ذرا پلان آؤٹ کریں. یہ جو اپروپریٹ اور ایکٹیویٹیز ہے وہ والی, اس میں بچے انجوائے تو کریں لیکن کمیونٹی کی پارٹیسپیشن بھی ہو اور موٹر ایکٹیویٹی بھی زیادہ ہو جائے. اس کے بعد آتا ہے کہ آپ جو بھی ان کے گولز پلان آؤٹ کریں اس میں ایج اپروپریٹ ایکٹیویٹیز کو آپ ذہن میں رکھیں, اور پیئر میڈیٹڈ انٹرونشنز کو
आप साथ लेके चले. जब भी आई बनाए तो अब सारी चीजों का बेहतर हो. और आज कोशिश तो मैंने की है हर सिस्टम में से कोई ना कोई एक बात उठा के उसकी कुटी बता दूं, क्योंकि एज सच माँ बाप की मुझसे यही एक रिक्वेस्ट होती है कि आप फलां भी बता दें. ये भी तो आई थॉट कि आई शुड टॉक अबाउट टिप्स. वो कुछ रह गया है, लेकिन opt in healthy lifestyle and be consistent और अपनी हिम्मत और एम्पावर करें. जो थेरेपिस्ट बहुत ज्यादा आपके बच्चों के साथ फिक्स्ड स्ट्रक्चर्ड या बहुत ज्यादा सख्त मिजाज हो, वो आप समझ जाएंगे वो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग में जो नहीं कर सक रहे, वो ऑटिज्म थेरेपिस्ट शायद नहीं है. तो अपने आप को समझें, शुरू से अपने आप को अपने एम्पावर करें बेसिक नॉलेज के साथ. खुद ट्रेनिंग्स भी लें जितनी आप में तौफीक है, और अपनी हिम्मत इस्तात से अपने बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें और इसको एक्सटेंड करें स्कूल्स में, कम्युनिटी में जनरलाइज करें जो आपने सीखा है. और इन गोल्स को जो आप करें उनको आप ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे डिस्क्रीटली आप इन बच्चों को सिखाएं. और थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. मैम वी हैव अ क्वेश्चन. ये किसी ने लिखा है, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाई दीस किड्स डोंट रिस्पॉन्ड लाइक न्यूरोटिपिकल किड्स, लाइक व्हाई दे डोंट रिस्पॉन्ड टू देयर नेम एटसेट्रा, something about motor cortex having jumbled up neurons? एक्चुअली जो रिस्पॉन्स टू नेम है ना, आपने जब एक चीज देखें, अब जब हम रिस्पॉन्स टू नेम इन बच्चों को सिखाते हैं, कभी देखा है कि सारे बच्चों के जब हम ऑडियो विजुअल हियरिंग टेस्ट कराते हैं वो नॉर्मल निकल रहे होते हैं. इनको हियरिंग का इशू तो नहीं है. और जब हम इनको थोड़ी सी थेरेपी के साथ सिखा देते हैं रिस्पॉन्स टू नेम, तो जैसे एक रिस्पॉन्स टू नेम का असमा पूरा प्रोटोकॉल है और वो उसमें स्टेप वाइज 8-10 स्टेप्स है. और कुछ बच्चों का 1 महीने में सीख जाते हैं, कुछ 2 हफ्तों में, जितना, और वो हमने एक दिन में ना 10-10 मिनट के लिए 3 से 4 दफा वो प्रोटोकॉल करना होता है. कुछ भी नहीं कर रहे. वही वाली बात जो मैंने आपको कही है ना कि इनके मोटर कॉर्टेक्स थोड़ा स्क्रैम्बल्ड है, ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, बाकियों की जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड वायरिंग हुई हुई है. तो हमने हेल्दी पर्पसफुल मोटर और समटाइम्स रीइंफोर्सर बेस्ड नाम सिखाने के लिए, तो हमने बहुत टेक्टफुली हमने उसको अचीव कर लेते हैं. और कुछ बच्चे जो इसको कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग के बगैर सीख रहे होते हैं, सीख वो भी जाते हैं, लेकिन वो जरा टाइम ज्यादा ले लेते हैं. तो और कोई ऐसा इशू नहीं है until unless कि उनको कोई हियरिंग प्रॉब्लम नहीं है. Okay, thank you so much ma'am for such an informative guide.